الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 فروری بروز سموار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیا نمبر 19 تا 21 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں بیان ہوا تھا کہ توبہ کس طرح کی ہونی چاہیے اور اس کے سارے مسائل بیان ہو گئے، اور آج یہ بیان ہو رہا ہے کہ کن کن اعمال سے توبہ کرنی چاہیے۔ گھریلو معاملات میں عقائد اور نظریات کے معاملات تو بیان ہوتے رہتے ہیں، توبہ جن کی نہیں ہے ان کا بھی بتا دیا گیا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں۔ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جو موت کو سامنے دیکھ کر آخری سانسوں کے ٹوٹنے پر کہتے ہیں آج ہی ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے پھر ان کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا تھا، کل کے درس میں یہ بیان ہو گیا تھا کہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ جو کفر پر مر گئے، بولیے کفر پر موت کفر پر آئی، چاہے زندگی مسلمانوں والی گزاری ہو اور خدا نخواستہ مرتے وقت کافر ہو گئے ہوں، یا پیدا بھی کافر ہوئے، زندگی بھی کافروں والی گزاری اور مرے بھی کافر ہو کر، تو فرمایا ان کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اب آگے پتہ بھی تو چلنا چاہیے کہ توبہ کرنی کہاں کہاں ہے، تو وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے آیا نمبر 19 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اور نہ ان کو روک کے رکھو زبردستی، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس لیے کہ کچھ ان کے مہر وغیرہ کا حصہ ما آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے انہیں دیا ہے وہ تمہیں مل جائے، اس لیے عورتوں کے وارث نہ بنو اور اس لیے ان کو روک کے نہ رکھو۔ روک کے رکھنے کا کیا مطلب ہے، یہ سارے مطالب بیان کرتا ہوں۔ زبردستی وارث تو یہ ہے کہ بعض عورتوں کی جائیداد ہوتی تھی، مال ہوتا تھا، تو لوگ ان کی شادی نہیں کرتے تھے، ان بہنوں اور بیٹیوں کی شادی اس ڈر سے کہ اگر یہ جائیں گی تو جائیداد کا حصہ بھی ساتھ جائے گا، لے جائیں گی اور وارث کوئی اور بن جائیں گے۔ پہلا ظلم تو یہ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہیں حلال ہے نہیں ہے۔ اچھا جی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عورت کو کوئی میکے کی طرف سے مال ملا، مثلا بڑے لوگ اچھا جہیز دیتے ہیں، گاڑیاں تک دے دیتے ہیں، بڑا مال دیتے ہیں، تو وہ سسرالی لوگ ظلم اور زیادتی سے وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ ایسا سامنے تو اسی بچی کے ہوتا ہے مگر اس بیچاری کا کوئی اختیار ہے، تو اس آیت میں یہ بھی شامل ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ یا ان کے مال کے وارث بن جاؤ، تمہارے لیے ان کا وارث بننا بھی جائز نہیں اور ان کے مال کا وارث بننا بھی جائز ہے۔ وہ مال وراثت والا ہو اور ماں باپ اس کی شادی نہ کرے کہ مال چلا جائے گا، یہ بھی جائز ہے، ذرا سمجھتے جائیے اور بولتے جائیے۔ دوسرا، عورت کو ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے تحفے میں بہت کچھ دے دیا اور سسرالی والوں کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے اور وہ قابض ہو گئے، تو یہ قبضہ بھی حلال ہے۔ اور ایک اور ظلم یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت کو اس کا مال مل ہی گیا ہے، بولیے اس کا مال مل ہی گیا ہے، تو وہ سارا بھائیوں کو مل جاتا تھا، باپ کو مل جاتا تھا، عورت کے حصے میں تو آ گیا، قرآن نے بھی بیان کر دیا اور حکومت بھی دینا چاہتی ہے، مگر یہ ماں باپ اور بھائی اس کو دیتے تو یہ بھی بولیے حلال نہیں ہے۔ ایک اور ظلم بھی ہو رہا تھا کہ بعض اوقات بیوی کا قصور نہیں ہوتا تھا، بولیے بیوی کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا اور شوہر اس کو پسند نہیں کرتا تھا، ویسے ہی بعض بڑے حرام خور ہوتے ہیں
کہیں نہ کہیں باہر منہ مارتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچاری گھریلو بھولی بالی بچیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ آوارہ منش لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم تھا کہ وہ چونکہ حق مہر تکڑا ہوتا ہے، اب یہ اس کو طلاق تو دے نہیں سکتے، طلاق تو اور چھوڑ بھی کہ اگر چھوڑا طلاق دی تو یہ حق مہر گلے پڑ جائے گا، تو پھر یہ گھر کی چار دیواری میں ان بچیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ان بچیوں کا اتنا تنگ کرتے ہیں کہ یہ تنگ آ کر بچی سب کچھ چھوڑ جائے اور میرے گھر سے نکل جائے۔ تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی حرام ہے، بولیے یہ بھی حرام ہے۔ ایک اور ظلم ہوتا تھا کہ شوہر عورت کے مال بلکہ اس کی جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، عورت کی جان کا بھی اور اس کے مال کا بھی اپنے آپ کو۔ اور ہمارے ہاں تو اب تک یہ مثل مشہور رہی ہے جی، عورت دے پیرا دی جُتی ہوندی ہے، کیوں جی ہے یا نہیں ہے؟ اب پوچھو بھی یہ کس جاہل نے بکواس کی ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے؟ نہیں، یہ سوچ بھی حرام ہے، بے شک بولیے یہ سوچ بھی حرام ہے۔ ایک طبقہ ہے میڈیا میں آپ کو نظر آتا ہے، ایک طبقہ آپ لوگ ہیں معاشرے میں، کہہ دیں الحمدللہ، میں اور آپ ہم ایک طبقہ ہے، اور جو میڈیا پر اور جو اوپر ایک طبقہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے شیمپو بیچنا ہے، عورت کے بالوں کی تصویر لگا دی، ٹوتھ پیسٹ بیچنی ہے، عورت کے دانتوں کی تصویر لگا دی، کپڑے بیچنے ہیں، عورت کو پہنا کے وہ کیٹ واک کروا رہے ہیں۔ انہوں نے جناب اگر کوئی سرخی پاؤڈر بیچنا ہے تو عورت کو کہا کہ میک اپ کر کے ذرا سامنے کھڑی ہو جاؤ، تجھے دکھا کے ہم اپنا پاؤڈر بیچیں گے، اپنی سرخی، اپنا سرما بیچیں گے۔ تو وہ لوگ سگریٹ کی ڈبیاں بیچنے کے لیے بھی عورت کی مشہوری لا رہے ہیں۔ 1500 روپے کا موبائل بیچنا ہے تو ایک لڑکی ناچ کر بتا رہی ہے یہ اس کا سپیکر ہے، یہ اس کی فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس طبقے نے، اس دجالی تہذیب کے نمائندوں نے ثابت کیا کہ عورت ایک جنس کی منڈی ہے، جیسے چاہو اس کو یوز کرو۔ اور ایک طرف یہ طبقہ ہے مذہبی، اور یہ ہمارے پاس قرآن ہے، حضور کی زبان ہے، ہم بتا رہے ہیں اور عمل کر کے دکھا رہے ہیں انشاءاللہ کہ عورت منڈی کی جنس نہیں ہے۔ بیٹی ہو تو میرے نبی نے یہ فرمایا کہ جو اپنی بیٹی کی پرورش کرے، اچھی جگہ نکاح کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ انگلیاں ساتھ ساتھ کھڑی ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو اسی آیت میں آگے آ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اللہ سفارش کر رہا ہے کہ یہ وفادار عورت ہے جس نے ایک بول کہا کہ قبول ہے، یہ ایک بول پر نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ جو دوسری تیسری بار وہ مولوی اپنی تسلی کے لیے کہلاتا ہے، اقرار ایک دفعہ کافی ہے، بولیے ایک دفعہ، ایک بول کہ قبول ہے، اس کو وہ بیچاری ساری عمر نبھاتی ہے۔ نبھانے کے لیے ماں چھوڑی، بہن چھوڑی، بھائی چھوڑے، سارا خاندان، بس اوقات تو بچی کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے، وہ بیچاری خامد کے لیے وطن سے بے وطن ہو جاتی ہے۔ خامدوں میں یہ بغیرتی تو دیکھی ہے کہ وہ بیوی کے سامنے کہیں گے فلاں عورت بہت خوبصورت ہے، اس کا قد بڑا اچھا ہے، پر کبھی کسی عورت کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ فلاں بندہ بڑا خوبصورت ہے، مجھے فلاں بندہ بڑا۔ اتنی حیادار خواتین، اور ان کو اس طرح تنگ کیا جائے۔ تو اگر عورت بیوی ہے تو میرے نبی نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے وہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو عورت کو عزت میڈیا دے رہا ہے یا اسلام دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے۔ ذرا زور سے بولو نا یار۔ ہاں، اور آپ جیسے مذہبی لوگ دے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو ذلیل کر کے رکھ دی عورت کو۔ عورت اگر ماں ہے تو میرے نبی نے اس کے قدموں میں جنت بچھا دی۔ ذرا اونچی کہو نا سبحان اللہ۔ پھر بھی کچھ زندگی سے ناکام خواتین جن کے گھر آباد نہیں ہوئی، طلاق یافتہ، انہوں نے آ کے کہا جی ہمارا جسم ہماری مرضی، ایسا ہو سکتا؟ تمہارا کوئی جسم نہیں ہے، وگرنہ جو تمہارے ساتھ ہوتا تم وہ کرنے دیتی؟ اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے جسم پر بھی میرا کنٹرول ہے، تمہارے جسم کا خالق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں۔ تو بہرحال یہ اس وقت عورتوں سے ظلم ہو رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح منع کیا کہ وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اور تم ان کو نکاح آگے کرنے سے روکو بھی نہیں۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اگر لڑکی سے زبردستی نکاح کی ہے، بولیے زبردستی
گن پوائنٹ پہ نکاح کیا تو وہ نکاح نہیں، بولے نا نہیں، وہ نکاح نہیں ہے۔ اور اگر یہ بھی ہے کہ باپ راضی ہے، سارا خاندان راضی ہے، مگر لڑکی راضی نہیں ہے، تو اس وقت تک نکاح روک دیں، یا تو بچی سے کمپرومائز کیا جائے، اس کو منایا جائے، یا پھر رشتہ تبدیل کر لیا جائے۔ اس طرح کا نکاح نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو چل سکتا قطعاً نہیں چلتا۔ میں آپ کو سینکڑوں مثالیں پیش کر کے دیا، اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں کون سا دوسرے معاشرے سے آیا ہوں۔ تو لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اکثر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہر وغیرہ کا حصہ رک جائے، آپ جا کر پتہ تو کریں کہ چند بچیوں کا تو چلو میڈیا شیڈیا پہ آ گیا، باقی تو گھروں میں جا کر دیکھیں کتنے کتنے ظلم ہو رہے ہیں بچیوں کے ساتھ۔ ہمارے اس جوائنٹ سسرالی معاشرے میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں کہ بسا اوقات کوئی خاتون کوئی بچی آ کے اپنے دکھ بیان کرتی ہے تو یقین کریں کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، اور پھر بھی وہ بیچاری کونے میں لگ کر اپنے بھائیوں کی عزتوں کی خاطر بس رہی ہیں کہ میرا باپ معاشرے کا بہت بڑا آدمی ہے، کہیں ذلیل و خوار نہ ہو جائے۔ وہ بیچاری کونے میں لگ کے بیٹھی ہے، ماں نے اس کو نصیحت کی کہ بیٹا تیرا جنازہ آنا چاہیے، تو زندہ نہ آئے، تو وہ اس قول کو نبھا رہی ہے۔ اب شکایتیں تو باپ تک پہنچتی ہیں، تو سوچیے اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ میرے نبی نے 4 بیٹیوں کا باپ بن کے دکھایا کہ اگر تم بیٹیوں کے باپ ہو تو میری طرف دیکھ لینا، میں بھی 4 بچیاں آگے بھی آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں نے یاد ہے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ مجھے ایک خط لکھا ایک بچی نے، اور اس نے کہا کہ میری ایک شیعہ لڑکے سے شادی کر دی گئی جو کہ ہمارا رشتہ دار تھا، صرف رشتہ داری کی بنیاد پر۔ اب وہ کہتی ہے کہ میری 2 بچیاں ہیں، ایک بچہ ہے، تو روزانہ میرا خاوند صبح اٹھ کے بچیوں کو کہتا ہے کہ حضرت عائشہ کو گالی دو، بڑی غلیظ گالی، میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اور وہ کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق پہ لعنتیں ڈالو، تو کہتی ہے میں سارا دن خون کے آنسو روتی رہتی ہوں۔ بچیاں ہیں وہ تو جو کہتا ہے باپ وہ کر دیتی ہیں، بچیوں کو کیا پتہ۔ آپ یقین کریں کہ وہ خط میں نے مقتدیوں کو سنایا جمعے میں، اور میں رویا، اور بندے بھی بڑے روئے۔ بڑی پرانی بات ہے، آج بھی میں دل سے رو کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے نیچے لکھا تھا کہ مولوی صاحب اس وقت میری ماں نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا، شادی کے بعد لڑکا اکثر بچیوں کا بیڑا اسی بول پر غرق کیا جاتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کمینہ صفت ہے، پھر بھی دے دیتے ہیں، وہ جی شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا اگر سب گندے لوگوں نے شادی کے بعد ٹھیک ہونا ہے تو مدرسے اور سکول بند کر دو، پھر ہمارے یہ حوالے کرو، ہم ان کو ٹھیک کر لیں گی۔ اب وہ کہتی تھی بتائیں یہ کیا ہوا، میں نے اس کو تو جواب جو لکھنا تھا لکھا، پر آپ یہ سوچئے کہ اس بچی کی کیا زندگی بچی بیچاری، نہ دنیا رہی اور نہ آخرت رہی۔ تو بھائی ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر یہ عورتیں ظاہری مبینہ فاحشہ کریں، فحاشی کریں، تو پھر تم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو، بلیے پھر کچھ نہ کچھ، یعنی پھر جو تم نے مہر دیا ہے اس کو واپسی کی شرط ہے۔ اب یہ فحاشی کون سی ہے؟ نمبر 1 فحاشی تو یہ ہے کہ وہ عورت اتنی بد تہذیب ہو، اتنی بدتمیز ہو کہ خامد کو جوتی پر بھی نہ لکھتی ہو، ہر وقت اس کا زبان سے جینا حرام کیے رکھے۔ اور میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عورت سے الحمدللہ یادکم اللہ وسلم علیکم، فرمایا کہ میں اس عورت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ اور فرمایا بد مزاج بیوی، بد اخلاق بیوی، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اللہ جس کے چاہتا ہے یہ عذاب اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیتا ہے۔ ان عورتوں سے پناہ مانگی ہے میرے نبی پاک نے۔ ایک یہ بھی فحاشی ہے عورت کے لیے کہ وہ خامد سے بھی بدتمیزی کرے، بھائیوں سے بھی بدتمیزی بولے، اور ماں باپ کی بھی بولنے میں کوئی عزت ہے؟ اور یا آپ اگر فاحشہ سے مراد وہی لے لیں کہ بدکارہ، زناکارہ، اس کے لیے پہلے تو قانون یہی تھا کہ اس کو گھر میں بند کر دو، مارو شارو، مگر بعد میں سورہ احکام میں اس کے زنا کے احکام نازل ہو گئے۔ اب اس بنیاد پر تو اس سے مہر واپس نہیں لیا جائے گا، اس کو تو وہی سزا دی جائے گی جو زانیہ کی سزا ہے، کواری کی 100 کوڑے اور شادی شدہ کو جی رجم کیا جائے گا۔ ان سارے باتوں میں کہ اگر وہ فاحشہ نہیں ہے تو پھر اللہ نے سفارش کی ہے
کیونکہ لڑکی کے تو ماں باپ کا بھی یہی نظرہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے تو کیا کہتے ہیں وال نہ دے پیرچ آ گئے نے، سسرالی بھی بیچارے نیچے ہو گئے بیٹی کی وجہ سے، تو پھر اللہ اس عورت کی عزت کو اونچا کر رہا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی بیویوں سے اچھی زندگی گزارو۔ بولو اپنی بیویوں سے اچھی زندگی گزارو۔ کتنی ہے وہ میں نے پہلے رکوع میں بیان کر دیا، 2 ہے 3 ہے یا 4 ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ مذاق نہ کیا کرو، بعض باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے دور میں ایک چور چوری کرنے کسی کے گھر میں داخل ہوا تو اس کا ڈبل سٹوری مکان تھا، اوپر ایک بیگم تھی اور ایک نیچے تھی۔ اوپر والی نے اس کے بال پکڑے ہوئے تھے، رات کو وہ بڑے بڑے تھے، وہ کھینچ رہی تھی اتیا، اور نیچے والی نے ٹانگ پکڑی ہوئی تھی تھلے آ، اب وہ ادھر کھینچ رہی ہے وہ ادھر، یہ اس کی کوشش تھی، اوپر والی چھوٹی ہے یہ ادھر زور لگا رہا تھا۔ چور جو چوری کرنے آیا تو وہ تماشا دیکھنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا چلو چوری بعد میں کریں گے، پہلے یہ تو دیکھو بنتا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسی کھچا دھوئی میں لوگ محلے دار شور میں اٹھ کے آ گئے کہ لگتا ہے اس کے گھر میں کوئی چور آ گیا ہے۔ ادھر چور نے باہر چھلانگ لگائی تو لوگوں نے چور کو اور بڑا مارا، مار کے قاضی کے حوالے کیا۔ اب قاضی صاحب نے اس کو سامنے کھڑا کر کے کہا کہ چوری کی ہوتی تو اور سزا ہوتی، تو کرنے سے پہلے ہی اب بتا میں تیرے ساتھ کیا کروں، بول کے بتا، تیرے کان کاٹوں، تیرا ناک کاٹوں، تیرا منہ کالا کروں، میں تیرے ہاتھ توڑوں، تیرے پاؤں کی انگلیاں کاٹوں، کیا کروں؟ تو وہ چور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا قاضی صاحب یہ ساری سزائیں دے لو پر آرڈر جاری کرو کہ کوئی دوسری شادی نہ کرے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں بچپن سے لے کے اب تک چور تھا، نہیں پکڑا گیا، 1-2 بیویوں والے کا حشر دیکھ کے میں بھی پکڑا گیا، جب میں یہاں پکڑا گیا ہوں تو ان کا آگے کیا حشر ہوگا، ان کا آگے کیا حشر ہوگا، لہذا آپ جو مرضی سزائیں دے لو بس دوسری شادی کی سزا نہ دینا۔ وہ قاضی کہنے لگا مقدمہ کیا ہے، تو بات درمیان میں کیا کر رہا ہے؟ تو بہرحال جی بیویوں سے اللہ سفارش کر رہا ہے خامدوں سے کہ میری خاطر یہ میری بندیاں ہیں، اچھی زندگی گزارو۔ بولو کیسے؟ آپ کو ایک بہت بڑے ولی اللہ کی بات بتاؤں، آپ کہتے ہیں ولیوں کی بات نہیں کرتا، تکڑے ولی کی بات، حضرت مرزا مظہر جانے جانا، سارے پڑھو رحمت اللہ، اتنے بڑے پیر ہیں کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری لکھ کر اپنے مرشد کے نام پہ مظہری شائع کی ہے۔ لکھنے والے تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہے، پر مظہری نام کیوں لکھا؟ کہ وہ مرزا مظہر جانے جانا، سارے پڑھیے رحمت اللہ علیہ، ان کے وہ اتنے نرم مزاج تھے، نازک مزاج تھے کہ ایک عورت ان کو رضائی تحفے میں دینے آئی کہ پیر صاحب یہ رضائی آپ لے لیں، سردی کا موسم، اور رضائی لی تو ساری رات نہیں سو سکے، اور صبح اپنی مرید نے سے کہا واپس لے جاؤ، تیری رضائی کی وجہ سے ساری رات نیند نہیں آئی۔ اس نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا وہ جو تیری سلائی تھی نا اس میں ایک ٹانکا ٹیڑھا لگا ہوا تھا، اس ٹیڑھے ٹانکے کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ اتنے نازک مزاج تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بیوی اللہ نے ایسی دی، اتنی سخت کہ وہ حضرت کی بھی ایسی تیسی پھیر دیتی تھی باتوں میں، اور حضرت اس سے گزارا کر رہے تھے۔ ایران سے ایک مرید آیا حضرت کی زیارت کرنے کے لیے انڈیا میں، اس نے دروازہ کھڑکایا، اندر سے بیوی بولی کون؟ میں نے کہا جی میں حضرت صاحب قبلہ، جس طرح پیروں کے لقب نہیں مرید دیتے، کہا مرید ہوں ایران سے آیا ہوں، کہنے لگی تینوں پورے جہان چور بندہ ہی نہیں لبیا یہی پیر پھڑنا سی تو وہ تو بیچارہ مرید سی، وہ تو رون لگ پہ، ابھی گھروں ہے آواز آ رہی ہیں تے باہر کی ہے، پر وہ تو شکر ہے نا بھی مریداں دا بس نہیں سی چلتا ہوگا پیروں کی چھٹی کران تے، البتہ مولوی دے گھروں آواز آ جائے تو پھر چھٹی ہو جانی ہے، مولوی دا مقام اور ہے، پیروں دا مقام ہے۔ بھائی گھریلو زندگی ہر کسی کی اپنی اپنی ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں اتنا سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، ہوتا رہتا ہے بھائی، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب کا وہ مرید، اس نے کہا جا، اور تیرا مرشد پاک جڑا ہے نا جنگل چو لکڑیاں لین گیا ہے، تو بھی پیچھے مارے۔ یہ بیچارہ جب گیا تو حضرت صاحب شیر کے اوپر لکڑیاں رکھ کے آ رہے ہیں، اور شیر ادب سے جھکتے تھے آگے مرزا صاحب کے آگے۔ تو جب اس نے دیکھا تو یہ رو رہا تھا، کیا لگا حضرت ساتھ رو رہا ہے، فرمایا کہ تو میرا بوا تو نہیں کھڑکایا ہی؟ کہا ہاں جی وہی سے آ رہا ہوں۔ فرمایا تینوں کن نے کیا سی سیدھا ڈائریکٹ بوا کھڑکا، ہوں ٹھیک ہے بس صبر کر۔ ایک دن مریدین کہنے لگے حضرت آپ اس کو طلاق دیں، تو بہت سخت مزاج کی اور کڑوی زبان کی ہے۔
ہائے ہائے وعاشروہن بالمعروف۔ حضرت نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا سنو بھائی، دو وجہ سے طلاق نہیں دے رہا۔ نمبر ایک تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ اگر میری بہن کڑوی زبان والی ہو، بیٹی ہو، اس کو کوئی طلاق دے تو میرے دل پہ کیا گزرے گا؟ میں دوں گا تو میرے سسرال والوں کے۔ اور ایک اور بڑے ماشاءاللہ مزاحیہ بھی بڑے تھے مرزا صاحب، کہنے لگے بھائی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو یہ کسی اور مسلمان کا جینا حرام کرے گی، جس سے نکاح کرے گی اس کا جینا حرام کر دے گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، جو ہونی ہے میرے نال ہی ہو جائے، میں کسی اور نال ہون دینی، اور جو میرے نصیب چ لکھیا سی مینوں۔ یہ اگلی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ تم انہیں ناپسند کرو، ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ناپسند کرو، پر فَعَسَىٰ أَن تُكْرَهُوا شَيْئًا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیر رکھی ہوئی ہے۔ لہذا رنگ، روپ، پسند ناپسند کی بنیاد پر کسی عورت کو ریجیکٹ کرنے کا کوئی ہمیں اختیار ہے نہیں۔ اور یہ بھی آج بڑا ظلم ہے کہ رشتے میں شرافت، لیاقت، دیانت، علم بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے قد کاٹ، رنگ، بناوٹ وغیرہ وغیرہ، اور جبکہ ہمارے بڑوں کے رشتے ویلیوز پر ہوتے تھے، جہاں باپ دادا نے کہہ دیا وہیں نہ لڑکی دیکھی جاتی تھی نہ لڑکا دیکھا جاتا تھا، ماں باپ کی زبان دیکھی جاتی تھی۔ اب بھی وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، وگرنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا جی۔